بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کیوٹس کی ویڈیو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا خصوصی فضل احسان فرمایا، ہمیں آج زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا۔ آج کا یہ دن عطا فرما کر ہمیں خصوصی طور پر یہ موقع فراہم کیا، آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے غلطیوں کوتاہیوں نافرمانیوں پر توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگو، دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے اس دن میں ہمیں خصوصی طور پر ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کے اس دن میں ہمیں ہر مشکل، ناکامی، پریشانی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، جمعۃ المبارکہ کے دن کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں اس کی بہت سے زیادہ اہمیت، فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، جمعہ کے دن میں دو گھڑیاں ایسے ہیں جن اوقات میں اللہ رب العزت نے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جان لیجئے، ایک وقت جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے درمیان کا وقت ہے، جبکہ دوسرا وقت جمعے کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ ویسے بھی تو نماز فجر، نماز عصر کے بعد کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جان لیجئے، اس حوالے سے بھی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بندے، تو فجر عصر کی نماز کے بعد تھوڑا وقت مجھے یاد کر لیا کر، میں باقی پورے دن میں تیری کفایت کروں گا۔ یعنی جو شخص فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فجر سے عصر تک اللہ اس کی معاونت فرماتا ہے۔ جو عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ دن کے بقیہ حصے میں اللہ کی مدد نصرت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے۔ لہذا جو کوئی بھی فجر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اسے پورا دن، پوری رات ہر طرح کی مدد نصرت، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ جمعہ کے دن کے حوالے سے خاص ہے۔ یہ جمعۃ المبارکہ کے دن نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن اگر کسی بھی وقت بھی کر لیا جائے ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی آزمودہ عمل ہے، اور یہ عمل قرآن پاک کے پارے نمبر 30 میں موجود سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ اس عمل میں آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، یعنی جمعہ والے دن کسی بھی حصے میں اور کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس عمل میں آپ نے سورۃ الکوثر 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چاہیں تو آپ ایک ہی وقت میں پڑھیں، یعنی فجر کے بعد پڑھنا چاہے تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھنا چاہے تو نماز جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وقت کی قلت کی وجہ سے آپ ایک ہی بار نہیں پڑھ سکتے، آپ 90 کے استعداد کو 5 نمازوں کے ساتھ اس طرح مکمل کر لیں۔ ہر نماز کے ساتھ 18 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اور یوں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے 90 بار سورہ کوثر پڑھنے کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، جمعہ کے دن کے اندر آپ نے 90 کے استعداد کو مکمل کرنا ہے۔ بہتر یہ ہوگا آپ ایک ہی نشست میں اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے، آپ نے جس نماز کے بعد بھی اس عمل کو کرنا ہوگا، مثلا نماز فجر کے بعد کرنا ہوگا، نماز فجر مکمل ادا کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کریں، مصلی پر بیٹھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ عمل سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، پھر 90 مرتبہ، یعنی جتنی بھی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ دوبارہ سے سماعت فرما لیجئے۔ جمعہ کے دن میں نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک آپ نے 90 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ آخری میں 11 مرتبہ درود ابراہیم شریف آپ نے پڑھنا ہے۔
جب یہ 90 مرتبہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد حضور پار اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی مشکلات، اپنی پریشانی، اپنے حاجات کے لیے نہایت دل سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا فرما کر یاد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مبارک وقت کی برکت سے، اس مبارک دن کے برکت سے، اس مبارک عمل کے برکت سے اللہ پاک آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی دل سے آپ دعا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہو، اللہ پاک فوراً اسے قبول فرمائے، آپ کے مسائل پریشانیوں کا حل فرمائے، اور آپ کے جو بھی مقاصد ہیں ان میں آپ کے خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے۔ آپ اس عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، انشاءاللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ ممکن ناممکن صرف ہمارے دانش میں ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ لاکھوں مانگنا چاہیں لاکھوں مانگیں، کروڑوں اربوں خربوں مانگیں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں بھلا کسی چیز کی کمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں تو ایسے یقینی کامل سے دعا کریں جیسا اللہ رب العزت آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ آپ کے فریاد، آپ کی دعا کو سن رہا ہے۔ تو جس قدر یقین کامل کے ساتھ آپ دعا کریں گے، اتنا ہی جلد آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اتنا ہی جلد ہمیں اس دعا سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی بھی عمل کریں، سب سے پہلے آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، میں یہ عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، عمل جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنے حاجات کو اپنے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس عمل کو برکت سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ عمل کرتے وقت اپنے ذہن میں نیت یہ رکھنی ہے، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بھی کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کا ذکر کے برکت سے اللہ کا قریب نصیب ہوگا، اس کے بعد ہم جب اللہ سے اپنے حاجات مانگیں گے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ گمان اور نیت ہونی چاہیے، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، مجھے ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ صرف وہی عطا فرمانے والا کوئی نہیں، اور اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، اور میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ سے جب بھی مانگو تو ایسا مانگو اللہ مجھے فوری عطا فرمائے گا۔ تو تمام بات کا حاصل کلام یہ ہے، جب بھی کوئی بھی وظیفہ کرے تو ذہن میں ضرور رکھیں، میں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ میرے حاجات، میری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے، اللہ کے سامنے ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے، تو وہاں پر پھر آپ نے رو کر گڑ گڑا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے بعد اپنی دنیا بعد میں مانگنی ہے، پہلے اللہ سے اپنے آخرت مانگنی ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے، ہمیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے، ہمارا جو زندہ ہے ان کی صحت یابی کے لیے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے آگے درجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو کوئی بھی حاجت یا رکاوٹ ہے، اس کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور وہ اللہ میرے سن رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، ہماری دنیا آخرت دونوں کو بہترین فرما کر آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائیں، تمام مسلمانوں کے دلی حاجات کو پورا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے میرے آج کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور میرے اس اردو یوٹیوب سبسکرائب کر لیجئے۔